مکمل طور پر ایک زندگی گزارنے کا نام ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں رفعت، ترقی اور بلندی عطا کرتے ہیں اور آخرت میں جنت کے باغوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ دین اسلام کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ دین کے لیے خالص کر دینا۔ یہ نہیں کہ گلی محلوں میں اور دین، کالج یونیورسٹیوں میں اور دین اور اسکولوں میں اور دین، بلکہ دین وہی ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے اور کر کے دکھایا ہے۔ جو لوگ دین اسلام کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کے لیے مکمل طور پر خالص ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ بے شک اللہ اس کتاب یعنی کہ قرآن مجید سے قوموں کو رفعت بخشتا ہے اور باقیوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ جو لوگ اس کتاب کو تھام کے رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو رفعت بخشتا ہے، اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے اور اس کو ٹھکرا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی غلام تھے، رنگ کے کالے تھے، ہونٹوں کے موٹے تھے، لیکن جیسے ہی بکریاں چرایا کرتے تھے مکے میں، لیکن جیسے ہی دین کے ساتھ وابستگی کو مضبوط کیا، اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا، ان کے احکامات کو جانا اور اس پہ عمل کرنا شروع کیا، اللہ نے اتنی عزت ان کو نوازی کہ چلتے دنیا میں تھے آواز آسمانوں پہ آیا کرتی تھی۔ چلتے دنیا میں تھے آواز آسمانوں میں آیا کرتی تھی۔ اذان دیتے تھے تو دن چڑھتا تھا، ایک دن اذان نہیں دی تو دن ہی نہیں چڑھا۔ دین میں انسان کو دو چیزیں بنیادی اگر وہ اس کو تھام کے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا کر دیتے ہیں۔ پہلی چیز کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کو ایک ماننا، اس کے تمام احکامات کو جاننا، کسی پیر فقیر امام کی بات کو نہ ماننا۔ جب اللہ کے نبی کی حدیث اور فرمان آ جائے تو بس اسی کو ماننا، اس کے علاوہ کسی کی بات کو نہ ماننا۔ کئی لوگ تو پوچھتے ہیں جن لوگوں کو اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ اگر یہ اللہ کے ہاں تمہارے سفارشی ہیں، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ ہمیں لوگوں کے در پہ جا کے رزق کے لیے نہیں مانگنا چاہیے، اولادیں نہیں مانگنی چاہیے ان سے، اگر مانگنا ہے تو صرف ایک اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ دوسرا، اللہ کے نبی کو آخری نبی ماننا، ان کے تمام احکامات کو ماننا، ان کو خاتم النبیین ماننا۔ اللہ سے محبت کا تقاضا ہی ہم تب کر سکتے ہیں جب ہم ان کے تمام احکامات کو مانیں گے۔ اگر ہم ان کے تمام احکامات کو نہیں مانتے تو ہم ان سے محبت کا نہیں بلکہ نفرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی کہتے ہیں شلوار کو ٹخنوں سے نیچے نہ رکھو، ہم شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں جبکہ یہ کبر کی علامت ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ وہ شخص جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اور یہ ہے بھی تکبر کی علامت۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کو نظر رحمت کی طرف سے دیکھتے ہی نہیں ہے جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے۔ قبول کرنا یا نہ کرنا بات کی بات، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں داڑھی رکھو، ہم لوگ داڑھی نہیں رکھتے، ہم اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ہم اللہ کے نبی سے محبت کا نہیں بلکہ نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم داڑھی اگر کٹوائیں گے تو ہم لوگ خوبصورت نہیں لگیں گے، نعوذ باللہ ہم لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی خوبصورت نہیں تھے، اللہ کے نبی نعوذ باللہ بدصورت تھے اس لیے انہوں نے داڑھی رکھی۔ کوئی ایسا صحابی یا کوئی ایسا نبی نہیں جس نے داڑھی نہ رکھی ہو، تمام رسولوں نے اور تمام انبیاء نے، تمام صحابہ نے داڑھی رکھی ہوئی تھی۔
اللہ کے نبی کہتے ہیں جاسوسی نہ کیا کرو، غیبت نہ کیا کرو. ہم غیبت بھی کرتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی جب معراج پہ گئے تو وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے منہ کو چیر رہے تھے. اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، لوگوں کی جاسوسی کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.